بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات 2026 کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے اور کس تاریخ کو کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اس رات میں نوافل ادا کریں گے اور نیت کیسے کریں گے، کیا کچھ پڑھا جائے گا، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور اس طرح جو اگلے دن روزہ رکھنا ہے وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کی نیت ہم کیسے کریں گے، شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کون سا عمل کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور رمضان جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو رمضان تک لے جائے۔ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا 70 گنا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک بھی فضیلت کا اندازہ آپ اسی حدیث پاک سے لگائیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنی قضا روزوں کو اس مہینے میں مکمل کر لیں، اور اگر قضا روزہ مکمل کر لیا ہے تو نفلی روزہ آپ نے ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنے قضا روزے جو ہیں ان کی قضا کر لیں، اگر کوئی قضا روزہ رہ چکے ہیں پچھلے سال والے تو ان کی قضا کریں، ورنہ نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس احادیث پاک سے بھی لگائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے، یعنی یہ دو لوگ ہیں، ایک تو مشرک ہو گیا اور ایک وہ جو دل میں کینہ رکھے۔
بغض رکھے اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا نہیں فرماتا۔ یعنی 15ویں شب برات جو ہے، یہ جو بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے، اس رات کو ہم نے بالکل ہی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا۔ تو ہم نے شب برات کو بھی تلاش کرنا ہے، شب برات کو بھی ہم نے پانا ہے، اور اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھائیں، اس لیے کہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہم نے ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح عبادت میں اپنا فرض عبادت تو ہم کرتے ہیں، نوافل کی طرح آپ کا رجحان بڑھ جائے تاکہ آپ کی تیاری پہلے سے مکمل ہو جائے۔ رمضان کے لیے تو روزہ رکھیں اور عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے، جس طرح ایک حدیث پاک میں نے پہلے بیان کر دی، لیکن ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات ہو، یعنی اگلا دن 15 شعبان کا ہو، اور اس سے پہلے جو رات ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، 14 کا دن ہوتا ہے، اور رات جب شروع ہوتی ہے 14 کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد یہ 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمانی دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے میں اسے عافیت دوں، یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار ہو میں اسے شفا عطا کر دوں، کوئی مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کی فضیلت ہے۔ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو یہ رات ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ اچھا، اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ رات کب ہے اور یہ رات کس تاریخ کو ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سا دن ہوگا، اور کس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیے 15 شعبان یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں، مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر تک آپ تلاوت کریں، لیکن جو 12 رکعت میں آپ کو لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں وہ 12 رکعت، کب پڑھنی ہیں، کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز یا نفل نماز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، تو یہ رات ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نوافل ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لینا ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔
اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملا لیں گے جو بھی آپ کو سورت یاد ہے، ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے، رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سجدے کریں گے، دونوں سجدوں کی تسبیحات پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملا لیں گے، رکوع و سجود کی تسبیحات پڑھیں گے، قاعدہ میں تشہد اور درود پاک پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ پڑھنا کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نوافل ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے اس رات میں۔ اور تہجد کے بعد جو اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے توبہ مانگیں۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ نوافل بھی آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اچھا، اب شب برات ہے کب؟ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں 3 فروری کی تاریخ ہوگی۔ 3 فروری اور منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے، یعنی یہ 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اچھا، عبادت ہم نے کرنی ہے 3 تاریخ دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی، اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور اگلا دن جو بدھ کا ہے یہ 15 شعبان کا دن ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے، اور دل ہی دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے۔ جس طرح جو نماز آپ پڑھنا چاہیں، قضا نمازیں پڑھنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شب برات کی اس مبارک رات کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں کو کینے اور بغض سے پاک فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو شفا دے دے، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک تک خیریت کے ساتھ پہنچا کر رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز تو دل کو نرم کر دینے والی اور آخرت سنوار دینے والی ویڈیوز آپ تک روزانہ پہنچتی رہیں، تو ابھی اسی وقت ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ممکن ہے اگلی ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل دے اور آپ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسے مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل ہمارے کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی آمد کے صدقے، اپنے محبوب کے پیارے مہینے کے صدقے، اپنے محبوب کے واسطے سے ہمارے تمام گناہوں کو، ہمارے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے پوری سال کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری تمام قضا نمازوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔
ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سارے گنہگار ایک ساتھ بخشے جائیں۔ جزاک اللہ۔